السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الفقہ الاکبر صفحہ نمبر 122۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والحاصل ان الجمہور من السلف ذهبوا الى تقدیم عثمان علی علی رضی اللہ عنہ۔ تو دیکھیے ماقبل میں یہ گفتگو ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خلفائے راشدین کے طریقے کی پیروی کرنا، لیکن کسی بھی صحابی کے افعال و اعمال کی پیروی کا حکم نہیں دیا سوائے حضرت ابو بکر و عمر کے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد جن کو تم اقتدا کرنا تو وہ ابو بکر و عمر کی اقتدا کرنا۔ تو دیکھو حضور نے فرق بیان کر دیا خلفائے راشدین اور ان دو حضرات کی اقتدا میں۔ تو اسی وجہ سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مولا علی سے کہا تھا کہ تم سیرت شیخین کے مطابق کام کرو گے، فیصلہ کرو گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے اجتہاد سے کروں گا۔ تو انہیں خلافت کا معاملہ سپرد نہیں کیا بلکہ خلیفہ حضرت عثمان غنی کو بنا دیا تھا، کیونکہ حضرت عثمان غنی نے کہا تھا کہ میں سیرت شیخین کے مطابق عمل کروں گا۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ جب خلافت کے اعتبار سے افضلیت کی ترتیب ہے تو حضرت عثمان غنی کی خلافت مولا علی سے پہلے ہے تو وہ ان سے افضل ہوئے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ ان الجمہور من السلف، کہ جمہور سلف کا مذہب اور موقف اس بات کا ہے کہ حضرت عثمان کی تقدیم ہے مولا علی پر۔ وکانا سفیان الثوری، لیکن حضرت سفیان ثوری پہلے حضرت عثمان غنی پر مولا علی کی تقدیم کے قائل تھے، ثم رجع عنہ، پھر انہوں نے بعد میں رجوع کر لیا تھا اور پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت عثمان غنی ہی مقدم ہے مولا علی پر، علی ما نقل عنہ ابو سلیمان الخطابی، جیسا کہ سفیان ثوری کے حوالے سے ابو سلیمان خطابی نے یہ بات نقل فرمائی ہے۔ اور ابو سلیمان خطابی نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ان المتاخرین فی ھذا مذاہبہ، کہ اس تعلق سے متاخرین حضرات کے چند مذہب ہیں، یعنی چند جو ہے موقف ہو گئے۔ منہم من قال، متاخرین میں سے بعض نے جو ہے یہ کہا کہ حضرت ابو بکر کی تقدیم وہ صحبت کے اعتبار سے ہے اور مولا علی کی تقدیم وہ قرابت کے اعتبار سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ہی افضل ہیں، لیکن حضرت ابو بکر وہ افضل ہیں صحبت کے اعتبار سے اور حضرت علی مقدم ہے قرابت کے اعتبار سے۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ کسی کو کسی پر تقدیم نہیں دی جائے گی۔ وکانا بعض مشائخنا یقول، اور ہمارے بعض مشائخ یہ کہتے تھے کہ ابو بکر خیر و علی افضل، کہ حضرت ابو بکر جو ہے وہ خیر ہے اور مولا علی جو ہے وہ افضل ہے۔ فباب الخیریت، تو خیریت کا باب کیا ہے؟ وہی الطاعۃ للحق، تو وہ حق کی اطاعت کرنا ہے، والمنفعۃ للخلق، اور جو ہے منفعت خلق کی جو ہے مخلوق کی منفعت کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ دیکھو حق کی پیروی کرنا اور جس میں مخلوق کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ تو ایسی بات ہے کہ اس کی جو ہے پیروی کی جاتی ہے اور وہ متعدی ہوتا ہے، لیکن فضیلت کا باب ایسا ہے کہ وہ لازم ہے۔ تو دیکھیے متعدن جو ہے یہ خبر ہے باب الخیریت کی، اور باب الخیریہ مبتدا ہے۔ تو فرماتے ہیں خیریت کا باب، خیریت کا دروازہ جو حق کی اطاعت کرنا ہے اور مخلوق کے لیے جو ہے وہ منفعت ہے، تو یہ خیریت کا باب متعدی ہوتا ہے۔ وباب الفضیلت لازم، اور فضیلت کا باب جو ہے وہ لازم ہے، یعنی وہ متعدی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کہ جو خیریت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حق کی اطاعت کی اور مخلوق کے لیے جو ہے انہیں منفعت کے لیے بنایا گیا ہے۔ وفیہ بحث لا یخفی، اور اس میں جو ہے بہت بحث ہے جو مخفی نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں والحاصل انما ذکرہ بعضهم من الاجماع علی افضلیت الصدیق محمول علی اجماع من یعتد به من اہل السنت۔ فرماتے ہیں اور حاصل یہ ہے کہ وہ بات کہ جس کو بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے افضل ہونے پر اجماع ہے، تو یہ بات جو ذکر ہے انا ما ذکرہ، یا انا کا اسم ہو گیا اور محمول یہ خبر ہے کہ بعض لوگوں نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت پر اجماع ہے، تو یہ جو ذکر کیا ہے یہ اس پر محمول ہے کہ ان لوگوں کا اجماع ہے کہ جو اہل سنت میں سے شمار کیے جاتے ہیں، تو اہل سنت میں جو شمار کیے جاتے ہیں ان لوگوں کے اجماع پر محمول ہے۔ اذ لا یصح حملہ علی اجماع الامتی، کیونکہ اس بات کو اجماع امت پر محمول کرنا صحیح نہیں ہے۔
کیونکہ امت میں سے بعض بدعتی ایسے بھی نکلے نا کہ جنہوں نے مخالفت کی، کوئی فرماتے ہیں لمخالفت بعض اہل البدعتی، کیونکہ بعض بدعتیوں نے جو ہے وہ مخالفت کی تھی، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں وقد قال سعید بن زید لمشہد رجل من العشرۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھیے یہاں پر ہے لمشہد رجل من العشرۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغبر منہ وجہہ، تو لام جو ہے یہ تاکید دیا ہے لمشہد رجل، کیونکہ خیر من عمل احدکم جو ہے یہ اس کی خبر ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے کسی شخص کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کے ساتھ حاضر ہونا، کہ یغبر منہ وجہہ، کہ جس حاضری کی وجہ سے حضور کا چہرہ جو ہے وہ غبار میں ہو جائے، یعنی حضور کا چہرہ بدل جائے، مطلب ان کی حاضری ایسی ہو کہ حضور کا چہرہ بدل جائے، پھر بھی یہ مت سمجھو کہ ہمارے اعمال اچھے ہیں، پھر بھی تمہاری پوری زندگی کے اعمال سے بہتر ہے ان کی وہ حاضری۔ وہی فرماتے ہیں کہ لمشہد رجل من العشرۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشرہ مبشرہ میں سے کسی ایک شخص کی حاضری کہ جس سے حضور کا چہرہ بدل جائے، تو ایسی حاضری بھی جو ہے نا خیر من عمل احدکم، تو تمہارے یعنی پوری زندگی کے اعمال سے بہتر ہے، ولو عمر نوح، اگر اسے حضرت نوح کی عمر اسے دے دی جائے تب بھی اس پوری زندگی سے بہتر ہے۔ اس کو امام داؤد اور ابن ماجہ، امام ترمذی نے جو ہے روایت کیا ہے وصححہ، اور اس کی جو ہے تصحیح فرمائی ہے۔ فمن اجہل ممن یکرہ التکلم بلفظ العشرۃ، او فرماتے ہیں کہ بتائیے جب عشرہ مبشرہ کی جو ہے اتنی فضیلت ہے کہ ان کی وہ ایک حاضری ہماری پوری زندگی کے اعمال سے بہتر ہے، تو پھر اس سے بڑھ کر جاہل کون ہوگا کہ جو لفظ عشرہ کے تکلم کو ناپسند کرتا ہو، لفظ عشرہ کو بولنا جو ہے ناپسند کرتا ہو عشرہ مبشرہ کی دشمنی میں، تو اس سے بڑا جاہل کون ہے؟ تو دیکھو یہ صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ میں سے تو ان سے جو بغض رکھتے تھے، تو ان کا بیان ہے کہ فمن اجہل ممن یکرہ التکلم بلفظ العشرہ، تو اس سے بڑا جاہل کون ہوگا کہ جو لفظ عشرہ کو بولنا ناپسند کرتا ہے، او فعل شیء یکون عشرۃ، تو دیکھو فعل شیء کا عطف جو ہے التکلم پر ہے، تو لفظ عشرہ کا بولنا ناپسند کرتا ہے یا کسی ایسی چیز کے کرنے کو بھی ناپسند کرتا ہے کہ جس کا عدد 10 ہو جائے۔ فرماتے کیوں؟ لکونہم یبغضو، تو فرماتے ہیں لکونہم یبغضون خیار الصحابۃ، کیونکہ یہ لوگ وہ تھے کہ جو صحابہ میں جو افضل ترین ہے، بہتر ہیں، ان سے بغض رکھتے تھے، اور وہ عشرہ مبشرہ ہیں، وہ 10 صحابی ہیں المشہود لہم بالجنت، کہ جن کے لیے جنت کی جو ہے گواہی دی گئی ہے، وہم یستثنون منہم علیًا، اور یہ لوگ وہ تھے کہ ان 10 صحابہ میں سے حضرت علی کا استثناء کرتے تھے، کہتے تھے کہ یعنی وہ لوگ 9 ہیں، تو حضرت علی کا استثناء کر دیتے۔ ومن العجب انہم یولون لفظ التسعۃ وہم یبغضون التسعۃ من العشرۃ، اور فرماتے ہیں کہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ 9 کو پسند کرتے تھے، تو 9 کے لفظ کو تو جو ہے یہ پسند کرتے تھے، اور وہ 9 کے جو 10 میں سے ہو تو اسے جو ہے اس سے بغض رکھتے تھے، تو یعنی 10 میں سے جو 9 ہیں تو اس سے جو ہے بغض رکھتے تھے۔ اب وَيَبْغُضُونَ سائر الصحابۃ من المہاجرین والانصار الذین قال اللہ تعالی فی حقہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ جو تمام مہاجرین انصار تمام صحابہ سے بغض رکھتے تھے کہ جن کے حق میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی، سوائے چند لوگوں کے کہ نحو بضعۃ عشرہ نفرن، کہ جن کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 10 ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تمام مہاجرین و انصار صحابہ سے یہ جو ہے بغض رکھتے تھے کہ جن کے حق میں اللہ نے فرمایا یہ کہ اللہ ان سے راضی اور اللہ سے راضی، سوائے چند لوگوں کے نحو بضعۃ عشرہ نفرن، کہ جو 10 سے زیادہ لوگ ہیں، یعنی 10-12 لوگ، تو ان سے جو ہے یہ بغض نہیں رکھتے تھے بس انہیں چھوڑ کر۔ تو اس کا مطلب یہ لوگ وہ ہوئے
کہ جو صحابہ اکرام سے جو ہے وہ بغض و حسد رکھتے تھے، اور خاص کر عشر مبشرہ کے سے جو ہے یہ حسد رکھتے تھے، اور لفظ عشرہ کا تکلم کی ناپسند کرتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ فُرِضَ فِي الْعَالَمِ عَشَرَةٌ مِّن، تو یعنی بات یہ ہے کہ وہ 10 صحابہ سے یہ بغض رکھتے ہیں عشرہ مبشرہ سے، اس لیے لفظ عشرہ کا تکلم چھوڑ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَمَعْلُومٌ، اور یہ بات جو ہے بالکل بدیہی طور پر معلوم ہے کہ لَوْ فُرِضَ فِي الْعَالَمِ عَشَرَةٌ مِّنْ أَكْفُرِ النَّاسِ، اگر لوگوں میں جو سب سے زیادہ کفر کرنے والے ہیں ان میں سے 10 لوگ دنیا میں جو ہے فرض کر لیے جائیں، سب سے بڑے کافر 10 لوگ فرض کر لیے جائیں، تو فرماتے ہیں لم یجب حجر ھذا الاسم لذالک، تو پھر اس کی وجہ سے تب بھی اس لفظ عشرہ کا چھوڑنا واجب نہیں ہوگا، اگرچہ وہ سب سے بڑے کافر ہیں، اور یہ تو عشر مبشرہ کا میں لفظ عشرہ آ رہا۔ فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ رب العزت نے جب فرمایا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ لَا يُصْلِحُونَ، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ مدینے میں، یعنی مدینہ کا مطلب شہر میں 9 لوگ تھے، یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد کیا کرتے تھے، ولا یصلحون، اور وہ اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے، تو دیکھیے قرآن میں اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا تو لم یجب حجر اسم التسعۃ مطلقاً، تو مطلقاً تسعہ کے اسم کا چھوڑنا واجب نہیں ہوا، حالانکہ وہ 9 لوگ وہ تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے، اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے، اس کے باوجود بھی 9 کو مطلقاً چھوڑنا جو ہے یہ صحیح نہیں فرمایا، یعنی چھوڑنا جو ہے واجب نہیں ہے، تو بل اسم العشرۃ، بلکہ عشرہ کا اسم تو ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے یعنی اس کی جو ہے تعریف فرمائی ہے جس پر یہ صادق آتا ہے، تو وہی فرماتے ہیں کہ بل اسم العشرۃ وقد مدح اللہ تعالی مسماہ فی مواضع من القرآن، بلکہ اسم عشرہ تو ایسا لفظ ہے کہ اس کے مسمہ کی اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی جگہ میں جو ہے مدح فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے تلک عشرۃ کاملہ، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ یہ مکمل جو ہے وہ 10 لوگ ہیں۔ 10 دن کے بارے میں تو دیکھیے عشرہ کے مسمہ کیا ہوں گے، وہی روزے، تو یہ 10 مکمل جو ہے وہ روزے ہو گئے، تو یہاں پر دیکھیے 10 مکمل روزوں کے تعلق سے جو ہے اللہ نے مدح فرمائی ہے کہ یہ مکمل 10 ہو گئے، تو اس میں عشرہ تو ایسا لفظ ہے کہ اللہ نے اس کے مسمہ کی جو ہے مدح فرمائی ہے، اور اللہ کا فرمان ہے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے اس کو پورا کر دیا 10 پر، ٹھیک ہے، تو 10 پر جو ہے پورا کر دیا، اور اللہ کا فرمان ہے والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیے عشرہ کا لفظ ہے، اور فرماتے ہیں کہ وکانا صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاول من رمضان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، تو یہ تو حدیثوں میں اور قرآن میں لفظ عشرہ کا ذکر ہے، وقال فی لیلۃ القدر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں فرمایا کہ التمسوها فی العشر الاواخر، کہ آخری عشرے میں جو ہے آخری 10 دن میں اسے تلاش کرو، وقال ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ایام العشر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں میں نیک عمل اللہ کے نزدیک قربانی کے دنوں سے، قربانی کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، تو دیکھیے ما من ایامن، تو فیہن میں جو ضمیر ہے یہ ایام کی ہے، تو احب الی اللہ من ایام العشر، اللہ کے نزدیک قربانی کے 10 دنوں سے زیادہ محبوب نہیں ہے، یعنی عشرہ ذی الحجہ، وہ 10 دن کون ہے، وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، قال، اور فرماتے ہیں کہ والروافض توالی بدل العشرۃ المبشرہ بالجنۃ 12 اماما، تو والا یوالی توالی، تو رافضی لوگ یہ ان 10 لوگوں کے بدلے کے جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے
ان کے بدلے یہ محبت کرتے ہیں 12 اماموں سے، تو 12 اماموں سے جو ہے یہ محبت کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَأْتِ ذِكْرُ الْأَئِمَّةِ الْاثْنَيْ عَشَرَ إِلَّا عَلَى صِفَةٍ تَرُدُّ قَوْلُهُمْ وَتَبْطُلُهُ، حالانکہ 12 لوگوں کا ذکر حدیث میں اس صفت پر آیا ہے، اس طریقے سے آیا ہے کہ جس سے ان کی بات رد ہو جاتی ہے اور عقیدہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ تو اس کو صحیحین میں روایت کیا ہے حضرت جابر ابن سمرہ کے حوالے سے، کہتے ہیں دخلت مع ابی علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فسمعته یقول، کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں داخل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لا یزال امر الناس ماضیا ما ولیہم 12 رجلا، کہ لوگوں کا معاملہ جاری رہے گا جب تک کہ ان کے ولی اور امام 12 لوگ رہیں گے۔ تو یہاں امام سے مراد جو ہے وہ خلیفہ ہے، جب تک ان کے امام 12 لوگ رہیں گے اور سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ تو یہ کہاں سے تم نے پہچان لیا کہ ولیہم سے مراد خلیفہ ہے اور ان کی رافضیوں کی بات رد ہو گئی؟ بتا رہے وفی لفظ، اور ایک روایت میں تو اس طرح کے الفاظ کے ساتھ ہے لا یزال الامر عزیزا الی 12 خلیفتاً، کہ امت کا معاملہ وہ عزیز رہے گا 12 خلیفہ تک۔ تو 12 خلیفہ تک جو ہے عزیز رہے گا، تو امام سے مراد جو ہے وہ خلیفہ ہے۔ تو حدیث میں اگر امام کا ذکر آیا ہے 12 کا تو وہاں مراد خلیفہ ہے، تو ان کے بات ہی رد ہو جاتی ہے۔ وَكَانَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور علامہ علی قاری فرماتے ہیں اور یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ 12 خلیفہ تک جو ہے دین کا معاملہ عزیز رہے گا، تو یہ معاملہ ہو چکا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَالْاِثْنَيْ عَشَرَ هُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْأَرْبَعَةُ، کہ 12 وہ خلیفہ، تو 12 لوگوں کی وہ جماعت، 4 تو خلفائے راشدین ہیں اور معاویہ ہے، ہاں تو حضرت امیر معاویہ ہے، اور حضرت امیر معاویہ کا جو بیٹا یزید پلید ہے وہ ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے یزید کا نام آ جانا، محشی فرماتے ہیں ہادہ خطا، یہ جو ہے بے اعتبار خطا ہے، اور اس کو ابن حجر تیمی کی اتباع میں جو ہے اسے لوگوں نے نقل کر دیا ہے، اس کا مسلمانوں کے خلفاء میں سے اس کا شمار کرنا صحیح نہیں ہے، اور اس کے لیے فتاوی رضویہ میں تفصیل موجود ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہو چکا ہے، جیسا حضور نے فرمایا ہے کہ 12 خلیفہ تک دین کا معاملہ عزیز رہے گا، تو یہ جو حضور نے فرمایا تو اس طرح کا معاملہ ہو چکا ہے۔ تو علامہ علی قاری نے جو یہ فرمایا فالاثنی عشرہ، کہ وہ 12 امام اور خلیفہ وہ 4 تو خلفائے راشدین ہیں اور حضرت امیر معاویہ ہیں، اور ان کے بیٹے یزید پلید کو بھی جو ہے شمار کر لیا ہے اس میں، تو فرماتے ہیں کہ یہ خطا کے طور پر ہے۔ فتاوی رضویہ میں 12 خلیفہ کا ذکر اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز نے فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ حدیث میں کوئی لفظ جو ہے وہ اس پر دال نہیں ہے کہ جو خلفاء اور امام کا ذکر ہے ان کا متصل مسلسل ہونا ضروری ہو، یہ ایسا حدیث میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ اب وہ 12 امام ہیں، 4 تو خلفائے راشدین اور امام حسن مجتبی اور حضرت امیر معاویہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز، تو 8 ہو گئے، یہ 4 خلفاء راشدین، حضرت حسن، حضرت معاویہ، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز، اور آخر زمانے میں حضرت سیدنا امام مہدی آئیں گے، تو یہ 9 ہوئے، اور باقی کی تعین پر جو ہے کوئی یقین نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ تو جو یہ فرمایا علامہ علی قاری نے کہ 12 امام وہ 4 خلفائے راشدین اور حضرت امیر معاویہ ان کے بیٹے یزید، تو یزید کو شمار کرنا یعنی مسلمان کے خلفاء میں سے یہ صحیح نہیں ہے۔ اور عبد الملک ابن مروان، تو مروان ابن حکم جو ہے وہ صحیح نہیں تھا، لیکن ان کے بیٹے عبداللہ ابن مروان ہیں اور ان کی 4 اولاد، اور ان کے درمیان عمر ابن عبدالعزیز،
تو یہ شمار کیے انہوں نے۔ ثم اخذ الامر فی الانحلال، تو فرماتے ہیں پھر امت کا معاملہ جو ہے وہ خلل میں پڑ جائے گا، تو پھر امت کا معاملہ خلل میں پڑ گیا کہ یہاں تک تو معاملہ عزیز رہا، ثم اخذ الامر فی الانحلال، پھر امت کا معاملہ خلل میں پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ وعند الرافضة ان امر الامة لم يزل في ایام هؤلاء فاسدا منغصا یتولاه الظالمون المعتدون، فرماتے ہیں اور رافضیوں کے نزدیک امت کا معاملہ ان کے دنوں میں، یعنی ان حضرات کے دنوں میں جو ہے وہ فاسد اور بالکل باطل رہا، کیونکہ ان دنوں میں امت کے معاملے کے والی وہ ظالم اور حد سے بڑھنے والے جو ہے وہ والی اور حاکم رہے، بل المنافقون الکافرون، بلکہ منافق اور کافر تک رہے، واہل الحق اذلوا من الیہود، اور انہوں نے کہا کہ اہل حق وہ یہود سے زیادہ ذلیل ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں وقولہم ظاہر البطلان، رافضیوں کا یہ کہنا کہ ان حضرات کے دنوں میں امت کا معاملہ جو ہے وہ فاسد اور بالکل بیکار رہا، ظالم اور منافق کافر جو ہے والی و حاکم رہے، اور اہل حق یہود سے زیادہ ذلیل ہوئے، ان کی یہ سب باتیں جو ہیں مبنی بر بطلان ہیں۔ فرماتے ہیں وقولہم ظاہر البطلان، ان کی سب باتیں یہ ظاہر البطلان ہیں، واللہ المستعان، اور اللہ ہی معین و مددگار ہے۔ ثم قال، پھر کہتے ہیں کہ ثم قال، پھر فرمایا وَأَصْلُ الرِّفْضِ إِنَّمَا أَحْدَثَهُ مُنَافِقٌ زِنْدِيقٌ قَصَدَهُ إِبْطَالَ دِينِ الْإِسْلَامِ وَالْقَدْحَ فِي الرَّسُولِ علیہ الصلاۃ والسلام، کہ رفض کی جو اصل ہے نا، جو رافضی فرقہ نکلا، تو اس رفض کی اصل یہ ہے کہ اس کو پیدا کیا ایک زندیق منافق نے، ٹھیک ہے، کہ وہ منافق بھی تھا اور زندیق جو ہے کافر بھی تھا، کہ اس نے اس نے اس مذہب کی جو ہے بنیاد ڈالی، اور اس نے یعنی اس کی بنیاد سے قصد کیا تھا کہ دین اسلام میں فساد برپا کر دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنائے، ٹھیک ہے، جیسا کہ علماء ذوی الاحترام نے اسے ذکر کیا ہے۔ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَبَا لَمَّا أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ أَرَادَ أَن يُفْسِدَ دِينَ الْإِسْلَامِ بِمَكْرِهِ وَخُبْثِهِ، تو فرماتے ہیں کہ وہ جو خبیث اور منافق ہے نا، تو عبداللہ ابن سبا، تو عبداللہ ابن سبا نے جب کہتے ہیں کیونکہ عبداللہ ابن سبا نے جب اسلام کو ظاہر کیا تو اس کا ارادہ اور مقصد یہ تھا کہ دین اسلام کو وہ اپنے مکر اور خباثت کے ذریعے جو ہے دین اسلام میں فساد برپا کر دے، کما فعل بولس بدین النصارہ، جیسا کہ بولس نے جو ہے نصارہ کے دین کے ساتھ ایسا کیا کہ اس نے فساد برپا کر دیا تھا۔ فَأَظْهَرَ التَّنَسُّكَ، تو شروع میں تو اس نے جو ہے اپنا زاہد اور عابد ہونا ظاہر کیا، ثم اظہر الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، پھر بعد میں اس نے نیکی کے حکم دینا اور برائی سے روکنے کا معاملہ ظاہر کیا، حتیٰ سعی فی فتنۃ عثمان و قتلہ، یہاں تک کہ حضرت عثمان کے دور میں جو فتنہ اٹھا اور ان کے قتل میں جو ہے اس نے پوری کوشش کی تھی۔ ثم لما قدم علی الکوفہ، پھر فرماتے ہیں پھر جب یہ کوفہ میں آ گیا، تو اب اس نے یہاں پر حضرت علی کی شان کو بہت بڑا چڑھا کر ظاہر کیا کوفیوں میں، کیونکہ اسے پتہ تھا یہ لوگ آسانی سے مان جائیں گے، تو فرماتے ہیں جب یہ کوفہ میں آیا، اظہر الغلو فی علی والنص علیہ لیتمکن بذلک من اعتراضہ، تو فرماتے ہیں کہ اس نے پھر حضرت علی کی شان میں بہت زیادہ غلو ظاہر کیا اور حضرت علی پر جو ہے نصوص کو ظاہر کیا کہ نصوص میں دیکھو ان کے فضائل آئے ہیں اور وہی جو ہے خلافت کے حقدار تھے، تو اس طریقے سے اس نے ظاہر کیا، لیتمکن بذلک من اعتراضہ، تاکہ اس کے ذریعے جو ہے
وہ اس کے اعتراض کی گنجائش ہو جائے، یہ اعتراض کرنے پر قادر ہو جائے۔ تو وہی فرماتے ہیں کہ تاکہ وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ اعتراض کرنے پر قادر ہو جائے اور اعتراض میں اس کا مضبوط مل جائے۔ وَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَطَلَبَ قَتْلَهُ فَهَرَبَ مِنْهُ إِلَىٰ قَرْقِیسَہ۔ تو فرماتے ہیں جب حضرت علی کو اس کی خبر پہنچی کہ یہ تو بہت فساد پھیلا رہا ہے کوفہ میں اور میری شان کو بڑا چڑھا کر ذکر کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ میری تائید میں جو ہے نصوص موجود ہیں، تو جب حضرت علی کو اس کی خبر ہوئی تو حضرت علی نے اسے بلایا اور اس کے قتل کا حکم صادر فرما دیا۔ فَطَلَبَ قَتْلَهُ، تو اس کے قتل کا حکم صادر فرما دیا، اور تو یہ کوفہ سے نکل کر قرقیسہ کی طرف بھاگ گیا۔ وَخَبْرُهُ مَعْرُوفٌ فِي التَّارِيخ، اور جو عبداللہ ابن سبا کا واقعہ ہے تو وہ تاریخ اسلام میں مشہور ہے۔ وَثَبَتَ عَنْ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ أَنَّ مِنْ فَضْلِهِ أَنَّ من فضلہ علی ابی بکر و عمر، فرماتے ہیں جلدہ جلد المفتری، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ جو شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو فضیلت دیتا تھا حضرت ابو بکر و عمر پر، تو آپ اس کو وہ کوڑے لگاتے تھے کہ جو افطرا کرنے والا جو شخص ہوتا ہے، تہمت لگانے والا، تو تہمت لگانے والے پر کوڑے لگتے ہیں، وہ کوڑے اس پر لگاتے تھے۔ غابرین علی الحق، تو فرماتے ہیں کہ ایک نسخے میں ہے مع الحق، اور یہ سب کے سب خلفاء راشدین یہ حق کے ساتھ جو ہے، غابر کا مطلب حق کے ساتھ جو ہے موجود تھے، ای باقین علیہ، یعنی حق پر باقی تھے، ومعہ دائمین، اور حق کے ساتھ ہی جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے، کما کانوا فی الماضی، جیسے کہ گزشتہ دنوں میں یہ حق پر تھے تو ایسے ہی جو ہے اپنے خلافت کے دور میں بھی یہ حق پر رہے، من غیر تغیر حالہم ونقصان فی کمالہم، یعنی کہ ان کی حالتوں میں کوئی بدلاؤ اور ان کے کمالات میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ وفیہ رد علی الروافض، اور اس متن میں رافضیوں کا رد ہے، کیونکہ وہ یقولون فی حق الثلاثہ، ان تینوں حضرات کے حق میں یہ کہتے ہیں کہ انہم تغیروا عما کانوا علیہ فی زمنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جس حالت پر تھے اس سے یہ بدل گئے تھے بعد میں۔ حیث نزل فی حقہم الآیات الدالۃ علی فضائلہم وورد فی شانہم الاحادیث المشعرۃ عن حسن شمائلہم وعلل، فرماتے ہیں کہ یہ رافضیوں کا رد ہے، کیونکہ جس حالت پر یہ تھے پہلے تو اپنے دور خلافت میں بھی اسی حالت پر رہے۔ فرماتے ہیں کیونکہ ان خلفائے راشدین کے حق میں وہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہیں کہ جو ان کی فضائل پر دلالت کرتی ہیں، اور ان کی شان میں وہ احادیث آئی ہیں کہ جو ان کے حسن سیرت کی خبر دیتی ہیں۔ وعلی الخوارج، یعنی وفیہ رد علی الروافض، اور اس پر عطف ہے وفیہ رد علی الخوارج، اور وہ حق کے ساتھ رہے جیسے کہ حضور کے دور میں تھے، تو یہ خارجیوں کا بھی رد ہو گیا۔ حیث یقولون، کیونکہ خارجی کہتے تھے بکفر علی ومن تابعوا، کیونکہ خارجی لوگ حضرت علی اور ان کے متبعین، و کفر معاویہ ومن شایعہ، اور حضرت امیر معاویہ اور ان کے معاونین کے کفر کا قول کرتے تھے، یعنی حضرت علی کو بھی اور حضرت امیر معاویہ کو بھی یہ کہتے تھے۔ حیث ارتکبوا قتل المومن، کہتے تھے کیونکہ انہوں نے ایک مومن کے قتل کا ارتکاب کیا ہے، وَهُوَ عِنْدَهُمْ كَبِيرَةٌ، اور وہ ان کے نزدیک کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ حضرت عثمان کا قتل کیا اور حضرت علی نے بدلہ نہیں لیا، تو کیا ہے، اور حضرت امیر معاویہ کو بھی کافر کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اسی وقت جو ہے دفاع صحیح طریقے سے کیوں نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے سب کو ہی جو ہے کفر کا قول کر دیتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جو ہیں تو ان کے قتل کا ارتکاب کیا، اور ان کے نزدیک یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے مخرجۃ عن حد الایمان، جو حد ایمان سے ہی خارج کر دیتا ہے۔